ناظرین السلام علیکم۔ ہم آج حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید آرزو حسین آبدی صاحب آج نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ آئیے ملتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید آرزو حسین آبدی صاحب سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ برادران ایمانی، بزرگان من اور ہمارے محترم سامعین، جیسا کہ آج کی ہماری گفتگو اس حسینی مشن چینل پر نماز کے سلسلے سے ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس مختصر سے وقت میں نماز کے سلسلے سے کچھ گفتگو کی جا سکے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کا ورد کیا، یا یوں کہوں کہ سرنامہ سخن قرار دیا، جسے ہم آیہ مودت بھی کہتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اے رسول، ان سے کہہ دو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ چاہے جو بھی آیت اللہ نے نازل کی اس کا کوئی مقصد رہا، کوئی ہدف رہا، کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیہ کریمہ کب نازل ہوئی۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب مسلمان رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی قربانیاں انجام دی ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس قربانی کے عوض میں اس کی اجرت عطا کریں۔ رسول خاموش ہیں۔ خاموشی کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لوگ بضد ہوئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور آواز دی، اے محمد، ان سے کہہ دو قل لا اسألکم، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، ہمیں کوئی بھی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے، ہمارے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اب مرحلہ مودت کا آیا ہے۔ اردو زبان میں مودت کا جملہ ہم لوگ محبت کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اردو زبان کی مجبوری ہے اور اس کے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کسے پیش کیا جا سکے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اردو زبان میں ایک دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک محبت، ایک عشق۔ محبت باپ بیٹے سے کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن میں محبت ہوتی ہے، مگر کچھ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے جو عشق کا معاملہ ہوتا ہے، اور عشق کے معاملے میں انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی جانیں بھی دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور مودت اس عشق کے مرحلے سے بھی بڑھ کر آگے ہے۔ مودت کسی بشر سے نہیں ہوتی، مودت کسی جانور اور حیوان سے نہیں، مودت کا مرحلہ صرف اہل بیت اور خدا کے لیے ہے، کہ جو محبت اور عشق سے بڑھ کر ہے۔ یعنی مودت، اللہ کے رسول نے مودت مانگی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مودت ہے کیا۔ جب ہم جس سے محبت کریں گے، اپنی زبان میں کہوں کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ہماری مرضی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں
تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کے مرضی کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے. سو رہے ہیں تو اس کے مرضی کے مطابق، کھا رہے ہیں تو اس کے مرضی کے مطابق، بیٹھے ہیں تو اس کے مرضی کے مطابق، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے اس کے مرضی کے اعتبار سے ہم ہر کام کرتے ہیں. تو جب مودت کا مرحلہ اس سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے رسول نے مودت مانگا ہے کہ اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو ہماری قربانیوں کا تو ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. جب مرحلہ مودت کا آ گیا ہے، اللہ کے رسول نے اجرت مانگی ہے تب اجرت عطا کرنا ہے. اور اگر اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ اگر آپ نے اجرت عطا نہیں کی ہے تو لہذا آپ کا ہر کام بیکار ہے. اور معصومین کی حدیث بھی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت عطا کر دی جائے. جب تک رسول نے اجرت نہیں مانگی تھی تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، مگر اب رسول نے اجرت مانگ لی ہے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. اگر مودت نہیں اختیار کرتے، بغیر مودت کے کوئی بھی عمل انجام دیتے ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور کوئی بھی مرحلہ ہو، بغیر مودت کے اگر کوئی بھی اعمال انجام دیا جاتا ہے تو سب بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اجرت عطا کریے تب نماز پڑھیے، پہلے اجرت عطا کریے تب روزہ رکھیے، پہلے اجرت عطا کریے تب حج کریے. ہم ایک بار نہیں 70 مرتبہ کعبے میں جائیں اور مکہ جائیں اور کعبے کا 70 مرتبہ روزانہ طواف کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نے حج کر لیا. حج کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اجرت عطا نہیں کی ہے. اجرت کیا ہے؟ رسول نے مودت مانگا ہے اہل بیت، اپنے خاندان والوں کے، اپنے گھر والوں کو. لہذا ہم مودت اختیار کریں. اور مودت کا مرحلہ کب آئے گا؟ جب ہم اہل بیت سے قریب ہوں گے. جب اہل بیت سے قریب ہوں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں اہل بیت ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، کن چیزوں سے اہل بیت ہمیں روک رہے ہیں. اسلام میں آنے کے بعد 2 عمل ہیں. سب سے پہلے مرحلے کا نام ہے اصول دین، دوسرے مرحلے کا نام ہے فروع دین. اصول دین کہتے ہیں عقیدے کو، فروع دین کہتے ہیں عمل کو. عقیدہ اسے کہتے ہیں کہ انسان جس پر ایمان لے کر آئے، عقل کے ذریعے کسی بات کو مانے. اصول دین 5 ہیں. بچوں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. یعنی پہلے اللہ کو ایک مانو، پھر اللہ کو عادل مانو. اگر اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو عادل نہیں مانتے تو آپ اسلام سے خارج. اگر اللہ کو ایک مانا، پھر اللہ کو عادل مانا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نبوت کو مانو، پھر امامت پر ایمان لے کر آؤ، پھر قیامت پر ایمان لاؤ. جب تم ان ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں مضبوط ہو جاؤ گے، اب تم سے عمل مانگا جائے گا. اور اس عمل میں سب سے پہلے عمل کا نام ہے نماز. جیسا کہ ابھی ہمارے برادر عزیز جناب علی صاحب نے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ آج کی گفتگو جو ہے نماز کے سلسلے میں. تو اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد پہلے سب سے پہلا معاملہ ہے ایمان، عقیدہ. جب ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا تب اللہ حکم دے رہا ہے کہ اب تمہیں عمل کے میدان میں آنا ہے. جب عمل کے میدان میں ہم آئیں گے تو اللہ نے عمل کے میدان میں سب سے پہلے کیا مانگا ہے؟ نماز کا اول نماز. اس کے بعد پھر کہیں روزے کا ذکر ہے، پھر حج کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر خمس کا ذکر ہے، پھر امر بالمعروف نہیں. اس پر بحث نہیں کرنا، آج کی بحث صرف نماز پر ہے. تو اللہ نے جب حکم دیا ہے سب سے پہلے دائرۂ اسلام میں آنے کے بعد، عقیدہ محکم ہو جانے کے بعد، عقیدہ مضبوط ہو جانے کے بعد سب سے پہلا عمل نماز. دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں کی نماز بہت کم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہماری نظر ان پر ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری نظر ان پر نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بیٹھتا ہے ہم ان پر نظر رکھتے ہیں یہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا. جو ہمارے ساتھ 10 نہیں ہیں اس پر ہماری نظر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، نمازی ہیں ہمارے یہاں، اسلام کے ماننے والے ہیں. ہماری نظر ان پر ہونا چاہیے جو نیک عمل انجام دے، ہماری نظر ان پر نہیں ہونا چاہیے جو برا عمل انجام دے. تو اللہ نے سب سے پہلے نماز مانگی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نماز سے فائدہ کیا ہے. اب سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نماز کا فائدہ دیکھیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے. یہ زندگی ہے، اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہم کیا عمل انجام دیتے ہیں. زندہ رہنے کے لیے ہم کون سا عمل انجام دیتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں،
پانی پیتے ہیں اور اچھے سے اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس قوت و طاقت رہے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اور اس ظاہری جسم کو باقی رکھنے کے لیے ہم کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس جسم میں ایک جسم اور ہے جس کا نام روح ہے۔ جو ظاہری جسم ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم روح غذا کا اہتمام کرتے ہیں، مگر باطنی جسے ہم روح کہتے ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے ہم کوئی عمل انجام نہیں دیتے۔ اگر روح مردہ ہو جائے تو گویا یہ جسم ڈھانچہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ روح مردہ ہو جائے گی، نہ ہمارے نزدیک کوئی دین ہوگا، نہ کوئی مذہب ہوگا، ہم صرف دنیا سے لگے رہیں گے، ہمارے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، اس پہ بحث نہیں ہے۔ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر اس انسان کی ضمیر مردہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو گیا، ضمیر مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی روح مردہ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے روح کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ جیسے جسم کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، ویسے ہی روح کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ جس روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ ہم جسم کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ہم غذا کا استعمال تو کرتے ہیں، مگر روح کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کا استعمال نہیں کرتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ روح کی غذا ہے کیا؟ روح کی غذا نماز، روح کی غذا روزہ، روح کی غذا حج، روح کی غذا زکوٰۃ، روح کی غذا جو ہے امر بالمعروف، روح کی غذا نہی عن المنکر، یعنی فروع دین کا جو مرحلہ ہے یہ سب روح کی غذا کا ہے۔ جب روح کی غذا باقی رہے گی، موجود رہے گی، تب یہ روح زندہ رہے گی۔ ہم اور آپ نماز کی طرف اہمیت نہیں دیتے۔ ہم یہ اور آپ اگر کسی سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے بھائی آپ نماز پڑھیے، جو کہ سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، سائنس والوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے اچھے ایکسرسائز کا طریقہ جو ہے وہ نماز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم صبح میں سو رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے سو رہے ہیں، نہیں، یہ وقت وقت پہ اللہ کی طرف سے جو نماز کی شکل میں ہے، دنیا اسے ایکسرسائز کہتی ہے، ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، مگر اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں۔ ہم اور آپ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں ابھی موقع نہیں ہے، موقع ہوگا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، ابھی موقع ہی نہیں ملتا ہے، کیا کریں، صبح سے شام تک کام کرتے رہتے ہیں۔ وقت آئے گا تو نماز پڑھ لیں گے، وقت آئے گا تو روزہ رکھیں گے، وقت آئے گا تو حج کریں گے۔ وقت آنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر ہم اس ٹاپک پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، اور آج بھی کہنے کے دل کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو دریا کے کنارے پیر لٹکائے ہوئے کافی دیر سے بیٹھا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے گزر گئے۔ جو آنے جانے والے لوگ ہیں وہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص کنٹینیو ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے دریا کے کنارے، اور لوگ پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ اجنبی انسان آ کر یہاں بیٹھا ہے، نہ اس پار جا رہا ہے نہ یہاں سے ہٹ رہا ہے، صبح سے شام ہو گئی ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور اکثر ہوتا بھی ہے ہمارے یہاں محلے میں، اگر کوئی کافی دیر تک کسی کے دروازے پر کوئی اجنبی بیٹھ جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھیا کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، کسی سے ملاقات کرنا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کون ہے، کوئی نہ کوئی تو پوچھ لیتا ہے۔ اس دور میں بھی لوگوں نے پوچھا بھائی کئی بار ہم ادھر سے گئے ہیں، صبح سے شام ہو گئی، آپ اسی حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں دریا کے، اس اجنبی شخص نے کہا جو بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ ہمیں دریا کے اس پار جانا ہے۔ تو کہا بھیا صبح سے اتنی کشتی دریا کے اس پار گئی ہے، اتنی ناؤ، یعنی کشتی یعنی ناؤ، تو آپ اس پر بیٹھ کر کیوں نہیں گئے؟ تو سنیں گے اس شخص نے کیا کہا، کہا ہمیں کشتی پہ نہیں جانا ہے۔ کہا کیسے جانا ہے؟ کہا ہم اس انتظار میں ہیں کہ دریا سوکھ جائے تب ہم دریا کے اس پر جائیں۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ لگتا ہے یہ انسان کچھ دماغ کا ہلکا ہو گیا ہے، یہ مجنون ہے، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ دریا کا پانی کبھی سوکھتا نہیں ہے، عبور کرنے کا مرحلہ ہے، اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ
ڈوب جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گیا کہاں، اتنی گہری ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم دیوانے ہو، تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر تم پیدا ہو جاؤ گے، قیامت آ جائے گی تو بھی یہ دریا سوکھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ شخص مسکرا کے کہتا ہے بھائی ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کی اہمیت کو سمجھو۔ جب تمہیں عبادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو کہتے ہو کہ جب وقت آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، موقع ملے گا تو ہم یہ کام کریں گے۔ کہا یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، کب موت آ جائے، لہذا موت آنی ہے تو یہ انتظار نہ کریے کہ یہ موقع ملے گا تو نماز پڑھیں گے، آپ موقع نکالیے، اس لیے کہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جیسے جیسے زندگی آپ کی آگے بڑھے گی مصروفیت بڑھتی جائے گی، موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ جیسے آپ ہر کام انجام دیتے ہیں ویسے وقت نکال کر عبادت کریے۔ یہ نماز ہے کیا؟ اللہ کی عبادت ہے، شکر ہے خدا کا۔ ہم اور آپ خدا کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں، ہم کفران نعمت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے، اگر کسی سے کہا جاتا ہے بھائی آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے، تو لوگ آگے بڑھ کر آواز دیتے ہیں قبلہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم کیوں اللہ کا شکر ادا کریں، ہم کیوں نماز پڑھیں۔ ارے نماز وہ پڑھے جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس نوکر چاکر ہیں، جس کے پاس گاڑیاں ہیں۔ نہ ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، نہ ہمارے پاس گاڑی ہے، نہ ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں، ہم کیوں شکر ادا کریں؟ تو یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک سب سے عظیم اور اہم نعمت ہے ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان۔ جب اللہ ان نعمتوں کو چھینتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آنکھ کیسی نعمت ہے، ہاتھ کیسی نعمت ہے، پیر نہ ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کان نہ ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے جس کو دولت دی ہے وہ اللہ کی عبادتوں کا جو ہے شکریہ ادا کرے، عبادت کرے۔ ہمارے اوپر عبادت کہاں ضروری ہے؟ نہیں میرے عزیزو، عبادت سب کے اوپر واجب ہے، نماز ہر حال میں واجب ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں۔ پھر اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکو تو تم لیٹ جاؤ، لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ موقع ملے گا پڑھ لیں گے، وقت گزر جاتا ہے نماز نہیں پڑھتے۔ اسلام کی معافی نہیں ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اس لیے ایک واقعہ بیان کر دوں، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وقت ملے گا تو کر لیں گے، وقت کے تقاضے میں انسان کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ دو بھائی تھے، بڑا بھائی بہت ہی عبادت گزار تھا، مومن تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، مگر اس کے مقابل میں چھوٹا بھائی جو تھا بد کردار، بد اخلاق، بد چلن، یعنی جتنی برائیاں دنیاوی پائی جاتی ہیں ساری برائیاں اس کے اندر تھیں۔ تو جب دونوں بھائیوں میں ملاقات ہوتی تھی تو بڑا بھائی کہتا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے، بھائی یہ برائیاں چھوڑ دو، کیا کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، جب اللہ تم سے سوال کرے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو چھوٹا بھائی کہتا تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، تمہیں اللہ نے کیا دیا؟ نہ تمہارے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، نہ رہنے کے لیے اچھا مکان ہے۔ آئیے دیکھیے ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر ہیں، چاکر ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اور یہ اکثر ہوتا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی بات کی تکرار بار بار ہوتی ہے تو انسان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ جب دونوں بھائیوں میں بار بار تکرار ہونے لگی، جب ملاقات ہو تب تکرار ہو، تو ایک روز اتفاق یہ ہوا کہ دونوں بھائی آپس میں شام میں ملاقات ہوئی، رات میں اپنے اپنے بستر پر گئے تو بڑا بھائی سوچ رہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے جس اللہ کی عبادت کی تو اس نے ہمیں کیا دیا؟ نہ اچھا مکان دیا، نہ گاڑی اور بنگلہ دیا، نہ بینک بیلنس دیا، نہ اچھی غذا دی، اور چھوٹا بھائی صحیح کر رہا ہے۔ لہٰذا صبح ہوتی ہے تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کی طرف جاتے ہیں اور جس راستے پر ہمارا چھوٹا بھائی چل رہا ہے ہم اس کے راستے پر چلتے ہیں۔
اور چھوٹا بھائی اپنے بستر پر پہنچ کر یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، کب موت آ جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، خدا ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے شکر نہیں بھیجا، یہ برائی کی، تم نے کوئی نیکی کا عمل انجام نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی سے ہم استغفار کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی اپنے بڑے بھائی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں، متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ تاریخ نے لکھا کہ صبح نمودار ہوئی، بڑا بھائی اپنے گھر سے نکلا چھوٹے بھائی کے گھر کی طرف، اور چھوٹا بھائی اپنے گھر سے نکلا بڑے بھائی کے گھر کی طرف۔ دونوں چلے، بیچ راستے میں ملاقات تھی، دعا سلام ہوا، دعا و سلام کے فوراً بعد اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، دونوں کی روح کو قبض کر لیا۔ تو ہم نے سے واقعہ سن لیا کہ دونوں مر گئے، بات کیا؟ اس ریزن کیا نکلا اس کا ریزن یہ نکلا کہ جس نے اپنی پوری زندگی برائیوں میں گزار دی تھی، جب اسے موت آئی ہے تو وہ با ایمان ہو کر مرا ہے، اور اس طریقے سے با ایمان ہو کر مرا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، وہ مومن بن کر گیا۔ اور جس نے پوری زندگی تکلیف میں اور اللہ کے اطاعت میں گزاری، جب وہ مرا ہے تو وہ بے ایمان ہو کر مرا، کفر کی موت مرا، جہالت کی موت مرا۔ تو یعنی ہم دنیا داری کے چکر میں اگر اپنے ذہن پر بوجھ ڈالیں گے تو ہم سوائے گمراہ کے کچھ نہیں ہمارے ہاتھ آئے گا، لہذا ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، پروردگار عالم نے خود کہا ہے کہ یا رسول ان سے کہا تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر تم ہمیں دینا چاہتے تو تمہارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ بغیر اجر رسالت کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، بغیر اجر رسالت کے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، بغیر اجر رسالت کے اگر ہم حج کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہو دین کا جو واجب ہے ہم عمل انجام دیتے ہیں تو کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ اور نماز کا ایسا مرحلہ ہے جو واجب ہے ہماری زندگی میں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات کی نہیں کہ روح کی غذا ہے، جب تک روح کو غذا نہیں ملے گی روح مردہ ہے۔ تو نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں شکر ادا کیا تو کیا ہوا۔ ایک ایگزامپل پیش کر دوں تاکہ ہماری بات ہمارے جوان بھائیوں تک، چھوٹے بھائیوں تک، ہمارے بچوں تک پہنچے گی۔ تو لہذا گفتگو کرنے کا انداز میرا یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات پہنچائی جائے تو اس طریقے سے پہنچائی جائے تاکہ ہمارے بچے بھی ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ ہم خدا کی ناشکری کرتے ہیں، فرما بردار بندے نہیں بن پا رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خدا پر تہمت لگاتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، ہم خود انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی، اور جب اللہ نے اولاد ہمیں دی تو ہر باپ کا فرض ہوتا ہے اولاد کو اچھی تربیت دینا، اچھی سے اچھی اعلیٰ تعلیم دینا، اور ہر والدین اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، وہی بچہ بڑا ہو جائے، بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے، فرما بردار بیٹا نہ بنے، تو والدین کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کی تعریف کرتے ہیں؟ گاؤں محلے والے اس کی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں، مگر والدین کا سب سے بڑا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ سماج کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں، ہم نے اسے آنکھ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا فرما بردار بیٹا نہیں ہے۔ بھیا کیوں آپ کا فرما بردار بیٹا نہیں؟ دنیا جانتی ہے آپ کا خون ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے پرورش کی، آج بڑا ہو گیا، آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو آپ نے اسے آنکھ کر دیا۔ اب مرحلہ آنکھ کا ہی نہیں ہے، آنکھ کے معنی کیا ہیں کہ آنکھ اگر والدین باپ بیٹے کو آنکھ کر دیتا ہے تو اس کی بخشش آخرت میں نہیں ہے، چاہے وہ جتنی نماز پڑھے، جتنا روزہ رکھے، چاہے جتنا حج کرے، چاہے جتنا خمس نکالے، زکوٰۃ کرے، کچھ بھی کرتا رہے، بخشش نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں جب تک والدین معاف نہ کر دیں۔ اگر والدین نے آنکھ کر دیا تو اس کا سارا عمل بیکار۔ تو لہذا اس زندگی کے عمل کو بھی، ایک چھوٹے سے عمل کو قبولیت بارگاہ خدا بندی کرنا ہے تو والدین کو خوش رکھنا واجب ہے۔ والدین ناراض تو سارا عمل بیکار۔ والدین کی اطاعت ضروری ہے، نہیں کیا تو والدین نے آنکھ کر دیا کہ اس کا ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں، کہیں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بھیا ٹھیک ہے،
سائنس والوں سے پوچھا جائے, گروپ چیک کیا جائے تو ہر انسان یہ کہے گی آپ کا بیٹا ہے, مگر آپ کہتے کہ کہا نہیں, ہم نے اسے آگ کر دیا ہے, ہمارا بیٹا تھا اب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فرما بردار بیٹا نہیں ہے. تو ہم بھی یہی دست ادب جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا کہ جب ہمارا یہ مزاج ہے, ہماری یہ عادت ہے, ہماری یہ فطرت ہے, اللہ نے ہمارے ذریعے اولاد کی پرورش ہمیں ذریعہ بنایا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا, ہم نے 20 سال 25 سال 30 سال اپنے بچے کی پرورش کی, اور 20 سال 25 سال پرورش کے بعد ہمارا اتنا زیادہ حق ہو گیا کہ اگر وہ ہمارا فرما بردار بیٹا نہ بن پائے تو ہم اسے آگ کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. تو انصاف سے بتائیے, وہ خدا جو بطن مادر سے لے کر لید قبر تک اپنے بندوں پر نعمتوں پر نعمتیں نواز رہا ہے, اگر بندہ اس خدا کی نافرمانی کرے اور خدا یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے, حدیث قدسی میں اللہ آواز دے رہا ہے کہ اے میرے نافرمان بندو, میرے زمین و آسمان کے درمیان سے نکل جاؤ, تو انصاف سے بتائیے خدا جسے بندے کو آگ کر دے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بھائی کوئی دوسری زمین نہیں ہے, کوئی دوسرا آسمان نہیں ہے, ہم جائیں گے کہاں؟ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ ہم کہاں جائیں گے. تو لہذا ہم خدا کی اطاعت کریں, عبادت کریں. عبادت کے بڑے فائدے ہیں. جب آپ نماز کے عادی ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کے فائدے کیا ہیں. آپ امراض سے دور ہوں گے, یعنی مرض سے. آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے, ہم اٹھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں. آپ نماز پڑھیے, ساری تکلیفیں آپ کی دور ہوں گی. نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا, نماز پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنے گا. مگر معاملہ یہ ہے, ہم تو نماز سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں دینداری سے مطلب نہیں ہے. دین کیا کہہ رہا ہے اس سے مقصد نہیں. ہمارا ہدف, ہمارا مشن صرف دنیا ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہمیں یہ چاہیے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, ہم دنیا کی طرف نہ دوڑیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے, مذہب کیا سکھاتا ہے, ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمیں اسلام درس کیا دے رہا ہے, اسلام ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے, اسلام کا ہدف کیا ہے. آج کی دنیا اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہی ہے. بات آگے کہتا چلوں, جو کہ موضوع میں نہیں ہے یہ میری گفتگو, یہ بحث ہمارے موضوع سے الگ ہے, مگر بات آ گئی ہے تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا انسان اسلام کو بدنام کر رہا ہے. ایک بھائی کا خون بہایا, اس کے بعد کہا جنت واجب. 1 حج کا ثواب, 10 حج کا ثواب. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اسلام نام ہے بھائی چارگی کا, اسلام نام ہے اخوت کا, اسلام نام ہے ہمدردی کا, اسلام نام ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا, اسلام نام ہے غریب و محتاج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہونے کا. ہمارے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ بالکل نہیں پائی جاتی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا کہ کوئی یتیم ہے, اس کے پاس پراپرٹی ہے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کیسے اس کو قبضہ کر لیں. معلوم ہو جائے کہ یہ کمزور ہے تو اس پر ظلم ڈھا کر اس کے حقوق کو ہم کس طریقے سے چاہیں چھین لیں. نہیں میرے عزیزوں, میرے دوستو, اسلام ان سب چیزوں کو درس نہیں دیتا ہے. اسلام خون ریزی کا حکم نہیں دیتا ہے. اسلام نے ہمیں درس دیا ہے بھائی چارگی کا, اخوت کا, ہمدردی کا. اسلام یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, اسلام برائیوں کا نام نہیں ہے, اسلام اچھائیوں کا نام ہے. جہاں پر خون ریزی ہو, اسلام نے اتحاد سکھایا ہے. دین اسلام کے پھیلنے سے پہلے عرب میں اتنی زیادہ جہالت تھی کہ ایک اونٹ اور ایک بکری کے لیے 100 سال تک خون ریزی ہوا کرتی تھی. مگر اسلام نے آ کر ہی ان سب چیزوں کو دور کیا ہے. عورتوں کی ہمارے یہاں اسلام میں عزت بتائی ہے کہ عورتوں کی کیا اہمیت ہے. اس سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, دفنا دیا کرتے تھے. اسلام نے درس دیا کہ نہیں, بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے, کیا عزت ہے. مگر جب ہم اسلام سے قریب ہوں گے تب ہمیں پتہ چلے گا. ہم خدا کی اطاعت کریں, خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں, ہم نماز ادا کریں, روزہ بھی رکھیں, حج بھی کریں, خمس بھی نکالیں. کیوں؟ اس لیے تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہم اللہ کے
मुखलिस बंदे बने। हम और आप इबादत क्या करते हैं? हम तो नमाज़ पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि घर में क्या करना है, तो इसके बाद क्या करना है। रुकू में गए तो भी हम अल्लाह की हम्द के साथ साथ अपने जहन में इधर दुनियादारी की बातें सोचते हैं। मगर अहले बैत ने वो अमल अंजाम दिया है कि इबादत कैसे की जाती है। ख़ुद मौला कायनात का वाक़या देख लीजिए, किसी जंग में तीर लग गई पैर में, लोग परेशान थे कि तीर को कैसे निकालें, और जब कोई तीर को छूता था तो मौला चीख कर रोया करते थे, यानी इतनी तकलीफ़ थी। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें तीर निकालना ही है, जब अली इबादत के लिए खड़े हो जाएं तो तीर को निकाल सकते हो। रसूल इस्लाम के कहने के मुताबिक जब मौला कायनात नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज में मशगूल हुए, तीर निकाल लिया गया। मौला को पता भी नहीं चला कि तीर निकल गया। अब ये बताइए, इस खुशू खुशू के साथ हम इबादत नहीं कर पाते हैं? हमारी ऐसी नमाज होनी चाहिए ताकि खुदा हमारे नज़दीक हो। और फिर हम ये कहते हैं दुआएं कबूल नहीं, कैसे दुआ कबूल होगी? हमारे अंदर वो मारिफत नहीं है। हम दुआ मांगते हैं तो ये सोच कर मांगते हैं पता नहीं अल्लाह पूरा करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। मगर हम मांगें तो मांगने का तरीक़ा होना चाहिए, मांगने का सलीक़ा होना चाहिए। हम इबादत से दूर हैं, नमाज की अहमियत कुछ नहीं है हमारे नज़दीक। हम ये सोचते हैं क्या फ़ायदा नमाज। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये जहालत वाली गुफ्तगू। नमाज से क्या फ़ायदा है? नमाज के फ़ायदे दुश्मनाने दीन इस्लाम बता रहा है कि नमाज का फ़ायदा क्या है, और आप इस मुसलमान होने के बाद करेंगे नमाज से क्या फ़ायदा। बहुत फ़वाइद हैं नमाज के, अगर फ़ायदे गिनाने लगेंगे काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने हाजिर हुआ तो नमाज के फ़ायदे गिनाऊंगा, कितने फ़वाइद हैं। नमाज ना पढ़ना, सजदा ना करना, खुदा की नाशुक्री अदा करना है। हम इस हद तक खुदा की नाशुक्री अदा करते हैं, किसी से बयान नहीं किया जा सकता। फिर आ गई बात, तो एक मिसाल देता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अपने मिजाज के मुताबिक कि अगर हम समाज में किसी की 1 रुपये से मदद करते हैं तो मदद करने के बाद उससे क्या चाहते हैं? सबसे पहला मरहला लफ्ज़ शुक्रिया, थैंक्स। हमने जिसकी मदद की है, अगर उसने शुक्रिया नहीं कहा, थैंक्स नहीं कहा, तो हम ये कहते हैं कि बहुत बद अखलाक इंसान है, बुरा इंसान है, इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसने थैंक्स नहीं कहा, इसने शुक्रिया नहीं अदा किया। मगर इसके साथ साथ एक नज़रिया हमारा और होता है। वो नज़रिया ये कि हम उससे पूरी ज़िंदगी का एक एग्रीमेंट करवाते हैं। वो एग्रीमेंट क्या है? चाहे हम अपने भाई की मदद करें, चाहे अपने अजीज़ की मदद करें, चाहे अपने दोस्त की मदद करें, किसी की भी मदद करें, मदद करने के बाद, हेल्प करने के बाद हमने उससे सबसे पहले क्या चाहा? शुक्रिया, लफ्ज़ थैंक्स सुनना चाहा। जैसे ही उसने शुक्रिया कहा, थैंक्स कहा, बात ख़त्म हो गई। आपने एहसान किया, उसके शुक्रिया अदा करते ही सारा एहसान ख़त्म। मगर नहीं, इंसानी मिजाज के एतबार से एक चीज़ और आगे आती है। वो क्या? कहा कि वो मरहला ये कि हमने अगर अपने भाई की मदद की है, अपने अजीज़ की मदद की है, अपने दोस्त की मदद की है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा हमारे एहसानों तले दबा रहेगा। भैया ये कैसी दुनिया है? एक बार 1 रुपये से मदद किया, तुम्हारे भाई ने, अजीज़ ने, दोस्त ने शुक्रिया कह दिया, थैंक्स कह दिया, बात तो ख़त्म हो गई। कहा मौलाना बात नहीं ख़त्म हुई, बात आगे और बढ़ी कि हमने भले ही 1 मरतबा 1 ही रुपये से क्यों ना मदद की हो, उसने लफ्ज़ शुक्रिया, लफ्ज़ थैंक्स भले ही क्यों ना कहा हो,
مگر ایک ایگریمنٹ اور ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا ہمارے احسانوں تلے دبا رہے گا، اور اس حد تک دبا رہے گا کہ جب تک وہ زندہ ہے ہماری مزاج کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد کبھی اتفاق ہوا کہ اس نے ہمارے مزاج کی خلاف ورزی کر دی، تو ہم سماج میں کھڑے ہونے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے، اعلان کرتے ہیں خبردار اس کے ساتھ احسان نہ کرنا۔ بھیا کیوں؟ یہ احسان فراموش انسان ہے۔ احسان فراموش کیسے ہوا؟ کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں، اس کی ہم نے مدد کی 15 سال پہلے۔ تو ہم نے کہا بھیا کیا اس نے شکریہ نہیں ادا کیا؟ نہیں مولانا شکریہ تو ادا کیا، اس نے تھینکس بھی کہا۔ تو ہم نے کہا پھر احسان فراموش کیسے ہوا؟ کہا مولانا انسانی مزاج یہ ہے کہ جس کی مدد کرو تو اس کے اوپر واجب ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے کہ مدد کرنے والے کے احسانوں تلے دبا رہے گا۔ ہم نے کہا 15 سال گزر گیا اب تو بات ختم ہو گئی۔ کہا نہیں مولانا جب تک یہ زندہ رہے گا ہمارے احسانوں تلے دبا رہے گا۔ اب پھر وہی بات آئی، ابھی اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بات کہی تھی، جب ہمارا مزاج یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی 1 روپے سے مدد کرتے ہیں تو اس بات کے متمنی ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے ہمارے احسانوں تلے دبا رہے، جو کہ آپ نے ایک بار مدد کی ہے۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو خلق کیا ہے، نعمتوں پر نعمتوں سے نواز رہا ہے، کیا وہ بندہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ بندہ ہمارے احسانوں کا شکریہ ادا کرے؟ بالکل چاہتا ہے۔ جب آپ اس خدا کی ناشکریہ ادا کریں گے تو آپ سے بڑا احسان فراموش انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک بار آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی 20 سال پہلے تو احسان فراموش ہو گیا۔ اللہ تو روز آپ پر احسان کر رہا ہے، روز نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی کتنی مرتبہ جو ہے احسان فراموشی کی ہے۔ ایک وقت بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایک دن بھی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ نے ہمیں دولت سے نواز دیا ہے، ہم اس دولت کو دنیا داری میں لگا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، مگر اس دولت کا ہم صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، کسی غریب کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم مستطیع ہیں، حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ ہم زیارت پہ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ معصومین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم مستطیع ہیں، اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ ہم حج پر جائیں اور ہم حج پر نہ جائیں اور مر جائیں تو کفر کی موت ہے۔ ایسی دولت کس کام کی؟ لہذا ہم اس دولت کا فائدہ اٹھائیں، ہم حج پر جائیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو سکے، وقت پر ہم نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کر سکیں۔ دعا کریں پالنے والے تو نے ہمیں عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، پالنے والے تیرا شکر ہے۔ مگر افسوس کہ دنیا اتنی زیادہ گمراہ ہو گئی، اتنی زیادہ گمراہ ہو گئی کہ وہ خدا کو بھول بیٹھی ہے، وہ سوچتی ہی نہیں ہے۔ دنیا صرف آپس میں ایک دوسروں کی برائیوں میں لگی ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے بارے میں نہیں دیکھتا۔ جس دن سے انسان دوسروں پر نظر رکھنا چھوڑ کر خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، تو یہ جان لیجیے اس دن سے انسان کے اندر سے برائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مگر ہم اس بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان برا ہے، فلاں انسان گالی دیتا ہے، فلاں انسان نماز نہیں پڑھتا۔ ابھی آپ سے پوچھیے آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں، آپ کتنا روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ ہنس کر آگے بڑھ جائیں، کیا کریں ہماری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے اور ایسا ہے ویسا، بہانے بازی شروع۔ یعنی خود بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں اور دوسرا جب عمل انجام دے رہا ہے تو ہم برا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ جب ہم نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کریں گے
ہم کفران نعمت کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اب آج کل ہی یہ بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ وائرس جو تیزی سے پھیل رہا ہے، کیا اس وائرس کا اثر ہم پر ہے؟ نہیں، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابھی کوئی ہم سے بائی دا وے ایگزامپل کے طور پر کوئی ہم سے سوال کر لے خدا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہم کوئی بھی جواب دیں گے یا خدا ہے تو اس کی طاقت کہاں ہے؟ آج کے دور میں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ ہے اور اس کی طاقت بھی ہے، کہ آج پوری دنیا میں چند ملک ایسے تھے جو اپنے کو سپر پاور کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اگر تم سپر پاور ہمارے سامنے بن رہے ہو، ہم ہی نے تمہیں بھی خلق کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا مرد بھیج کر اللہ نے دنیا والوں کو گھٹنے کے بل کھڑا کرا دیا اور کہا کہ دیکھ لو، ہماری طاقت کے آگے تم کبھی بھی سپر پاور طاقت نہیں بن سکتے ہو، اس لیے کہ سپر پاور طاقت ایک ہی ہے جو خدا ہے۔ ہم خدا کو مانیں، اللہ کے سب بندے ہیں۔ جب سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو سب اللہ کے لیے نزدیک ہے۔ یہ خونریزی کہاں سے ہے؟ آج خونریزیاں جو ہو رہی ہیں ہمارے نزدیک عام ہیں خونریزیاں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں، ہر نبیوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی ہے، ہمارے آخری نبی نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جناب نوح کا واقعہ ہے، جناب نوح نے بد دعا کی پالنے والے میری امت میرے کہنے میں نہیں ہے، تو اللہ نے کہا نوح، قرآن میں واقعہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے کہا اے نوح مٹی کے برتن بناؤ، نوح نے مٹی کے برتن بنائے، جب بنا لیے تو کہا پالنے والے مٹی کے برتن تیار ہو گیا ہے، تو اللہ نے کہا ایک ایک برتن کو توڑو۔ اب جناب نوح سوچ رہے ہیں حکم خدا ہے، پھوڑنا تو ہے، مگر دل میں ایک درد ہے کہ بڑی محنت سے ہم نے برتن بنایا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، نوح سوچ کیا رہے ہو؟ تمہارے ذہن میں یہی خیال چل رہا ہے کہ بڑی محنت سے برتن بنایا ہے؟ نوح تم نے ایک معمولی سا برتن جو بنایا ہے، تمہیں اسے پھوڑتے ہوئے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ان بندوں کو بھی ہم ہی نے خلق کیا ہے، تم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ سوچو اس خدا کے دل کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، ہر لمحے اللہ اپنے بندوں پر اپنے نظر کرم کو ڈالے ہوئے ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اللہ کی نظر بندوں سے ہٹ جائے تو یہ بندہ فنا ہو جائے، مگر بندہ یہ نہیں سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اللہ کی نظر صرف اسی پر نہیں۔ اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، دولت لے کر بھی آزماتا ہے۔ آئیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جناب ابراہیم نبی اللہ، بہت مشہور نبی ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، اللہ نے ان سے 3 امتحان لیے ہیں، دولت لے کر بھی، اولاد لے کر بھی۔ یہ 2 امتحان بہت سخت ہے پوری زندگی کا، جاننا چاہیں گے؟ سب سے بڑا امتحان ہے جناب ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو میدان مینا میں لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے، جو بقرعید کا مہینہ ہمارے نزدیک آ رہا ہے۔ ہم بقرعید کا جسے کہتے ہیں عید قربان کا مہینہ، 10 ذی الحجہ کو ہم جو
جانور ذبح کرتے ہیں، ہم سنت جناب ابراہیم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے دمبا نہ بھیجا ہوتا، بیٹا ذبح ہوا ہوتا، ایک نبی ذبح ہوتا تو کیا ہوتا؟ بیٹے کی بھی قربانی نبی نے دی۔ تاریخ نے کہا کہ اللہ نے ان سے دولت کا بھی امتحان لیا جناب ابراہیم سے۔ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، ایک شخص تھا جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ جناب ابراہیم نبی اللہ کو اس کے حمد اور اللہ کی تعریف کرنے کا انداز بڑا پسند آیا۔ نبی اس کے قریب کہا بھائی ایک بار میرے اللہ کی پھر سے حمد و ثنا کر دے، تیرے یہ حمد و ثنا کی کرنے کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے پاس کچھ ہے نہیں، یہ آدھے جانور میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، آدھے جانور جناب ابراہیم نبی اللہ نے اسے دے دیے۔ پھر نبی نے کہا بھائی ابھی میرا دل نہیں بھرا ہے، ایک بار تو اور میرے خدا کی تعریف کر دے، یہ بھی آدھا جانور تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر اللہ کی تعریف کی، وہ بھی آدھے جانور جناب ابراہیم نبی اللہ نے دے دیے۔ جناب ابراہیم نبی اللہ نے کہا ابھی بھی میرا دل نہیں بھرا ہے، اب میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، ایک بار تو میرے رب کی حمد کر دے، میں تجھے مال دنیا میں تو کچھ نہیں دے سکتا، میں خود کو تیرے حوالے کر دوں گا، اس لیے کہ اتنے جانور تیرے پاس ہیں، ان کو چرانے والا تجھے کوئی چاہیے، میں خود کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ ان جانوروں کی میں دیکھ بھال کروں گا، تو میرے خدا کی ایک بار حمد کر دے۔ جیسے ہی اس نے جناب خدا کی حمد و ثنا کی، جناب ابراہیم نے اپنے کو اس کے حوالے کیا، تو اس نے کہا ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا میں انسان نہیں ہوں، میں جانور لے کر کیا کروں گا؟ یا نبی اللہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے انسان بنا کر بھیجا تھا تاکہ میں اب کا امتحان لے سکوں۔ اللہ امتحان دے کر، دولت دے کر بھی امتحان لیتا ہے، دولت لے کر بھی امتحان لیتا ہے، اولاد دے کر بھی امتحان لیتا ہے، اولاد لے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ دیکھیں میرا بندہ کس حال میں شکر خدا بھیجتا ہے۔ مگر انسان جب کفران نعمت پر آ جاتا ہے، لاکھ سہولیات ہوں مگر انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، وہ صرف برائیوں پر گامزن رہتا ہے، ہم اللہ کو یاد نہیں کر پاتے۔ اور نماز کا اصل مرحلہ آئیے دیکھیے، ابھی ہم نے آپ کے سامنے مولا کائنات علی بن ابی طالب وسلم کا واقعہ سنایا، اس سے بڑا واقعہ جو ہمارے سامنے پوری دنیا جانتی ہے کربلا کا واقعہ۔ دھوپ تیز ہو جائے ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں کہ دھوپ تیز ہے کون جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ میرا لاکھوں سلام ہے کربلا والوں کو۔ تاریخ کے جملے ہیں، زہیر ہیں، سعید ہیں، آواز دے رہے ہیں آقا نماز کا وقت ہے، آپ نماز ادا کریے، تیر کو ہم روکتے ہیں۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، چاہنے والے تیر اپنے سینے پر، کوئی پیشانی پر، اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ امام نے نماز تمام کی، وہ بھی زمین پر گرے، ہاتھوں کو جوڑ کر آواز دی، میرے آقا اگر حق نصرت میں کوئی کمی واقع رہی ہو تو ان غلاموں کو معاف کریے۔ یہ ہے نماز جو تیروں کی چھاؤں میں آتا۔ اللہ نماز کیا ہے کربلا والوں نے بتایا، خود امام نے سجدے میں سر کٹا کر بتایا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اولیت کیا ہے، نماز کی افضلیت کیا ہے، نماز ہے کیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز سے کوئی فائدہ نہیں، صرف عزاداری کر لو۔ نہیں، تقابل تو نہیں ہے، مگر نماز حسین کی بنا سے بچی۔ امام مظلوم کربلا نے وہ قربانی دی ہے نماز کو بچانے کے لیے، اور قربانی کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ بچپنے کا عالم ہے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وآل محمد نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے قریب آئے، اور آنے کے بعد اپنے نانا کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک حسین اپنے سر کو خود سے نہ اٹھانا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔
रसूल ने 70 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। पीछे नमाजियों ने बार बार सर उठाया है, देखा हुसैन फिर सर सजदे में, हुसैन फिर सर सजदे में। जब नमाज इतनी तूल हुई है, जब हुसैन ख़ुद से उतरे हैं, तब रसूल ने सर सजदे से उठाया है। तो हुसैन ने भी वादा किया मेरे नाना के दिन, ऐ नमाज तूने आज मेरे लिए सजदे को तूल दिया है, हुसैन भी तेरे लिए सर को सजदे में ही कटवा देगा। इस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। उस इमाम मज़लूम करबला ने सिर्फ नमाज को नहीं बचाया है, सिर्फ रोज़े को नहीं बचाया है, पूरी दुनिया में आलम इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। किसी ख़ास मज़हब के लिए कुर्बानी नहीं दी, किसी ख़ास फ़िरक़े के लिए कुर्बानी नहीं दी, इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने इतनी बड़ी कुर्बानी ना दी होती तो आज इंसानियत ख़त्म हो गई होती। इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है आलम इंसानियत को बचाने के लिए। दुनिया ये कहती है कि हुसैन ने मज़लूम करबला और यजीद की जंग दो बादशाहों की जंग नहीं, इस पर बहस ही नहीं करना है। हक़ व बातिल की जंग थी, हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। अगर हुसैन मज़लूम करबला ने इतनी बड़ी कुर्बानी ना पेश की होती तो आज ये नमाज ना बाकी होती, रोज़े ना होते, हज ना होती, मस्जिदें ना होती, सब कुछ वीरान होता। मकसद यजीद क्या था? जैसे आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, वैसे उस दौर में भी इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था। इस्लाम को आतंकवाद बनाया जा रहा था, वो अमल पेश किया जाता है। इस्लाम आतंकवाद नहीं है, आतंकवादों ने एक नया इस्लाम बना रखा है। दुनिया कहती है मुसलमान आतंकवाद हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसलिए कि इस्लाम ने हमें मोहब्बत सिखाया है, भाईचारगी सिखाई है। ख़ुद इमाम मज़लूम करबला का किरदार हमारे लिए नमूना अमल है। इनकी कुर्बानी किसी एक मज़हब के लिए नहीं थी, किसी एक इंसान के लिए नहीं थी, पूरी आलम इंसानियत के लिए थी। और कुर्बानी देकर बताया दुनिया वालों को, दुनिया वालों देखो मकसद यजीद क्या था। और आज भी यजीद के चाहने वाले हैं जो उनके मिशन को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम ने खूनरेज़ी नहीं बतलाई है, इस्लाम ने मोहब्बत सिखलाया है, भाईचारगी सिखलाई है, हमदर्दी सिखलाई है, छोटों से कैसे गुफ्तगू करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, सारा सलीक़ा इस्लाम ने हमें बताया। इस्लाम ने ही हमें नमाज़ पढ़ने का सलीक़ा बताया है। अव्वल नमाज बात आ गई, फिर कहता चलूँ कि इस्लाम अमल के मैदान में सबसे पहले मरहले का नाम नमाज है, जैसा कि भी आपके सामने बात हो रही थी। फिर इंशाअल्लाह रोज़े पर, फिर हज पर, फिर ज़कात पर बहस होती रहेगी। जब आप नमाज के आदी हो जाएंगे तब अल्लाह कह रहा है कि आप रोज़ा रखो। जब रोज़ा रखने लगेंगे फिर अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मुस्तती हो तो हज करो। जब हज कर लिया तो अल्लाह कह रहा है कि अब तुम ज़कात निकालो। ज़कात के बहुत से मरहले हैं, ऊँट, गाय, बकरी, अंगूर, खजूर, गल्ले पर ज़कात है। अब गल्ला ही है, ऊँट की तादाद अलग है, बकरियों की तादाद अलग है, जो है गाय की तादाद अलग है, कितने हों तो उस पर कितनी ज़कात है, उतनी हम पालते नहीं हैं, उसमें बहस ही नहीं है। कोई बहस की बात आएगी तो इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। मगर गले की बहस इस वजह से है कि बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ पैदावार होती है, गेहूँ है, जौ है, 847 किलो अगर गल्ला हमारे यहाँ पैदा होता है तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम ज़कात निकालें। उसके भी कई शराइत हैं कि बारिश से हो रहा है तो इतना, सिंचाई से हो रहा है तो इतना। ज़कात के बाद खुम्स का मरहला, खुम्स के बाद जिहाद का मरहला। वो जिहाद तब होगा जब इमाम मौजूद होंगे, इमाम है नहीं तो लिहाजा जिहाद का कोई मामला ही नहीं। फिर अम्र बिल मारूफ़, यानी खुद नेकी करो और नेकी की हिदायत दो।
नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से लोगों को रोको। मामला असल हमारे यहाँ ये है कि हम तो ख़ुद बुराई करते हैं मगर दूसरों को बुराई से रोकते नहीं, इसलिए कि ख़ुद बुराई करें तो रोकेंगे कहाँ से, और वर्गलाते हैं कि ताकि सामने वाला बुराई करे। नहीं, इस्लाम ने इन सब चीज़ों का दर्स नहीं दिया। इस्लाम कह रहा है कि तुम अच्छाई की तालीम दो, बुराई से रोको, ख़ुद भी अच्छाई करो, बुरा अमल अंजाम ना दो। और मकसद अहले बैत भी यही था, इस्लाम का मकसद भी यही है। इमाम ने इतनी बड़ी क़ुरबानी जो पेश की है इस दीन को बचाने के लिए कि हमारा दीन आज जो ज़िंदा है, बाक़ी है, उसके बाक़ी रहने की वजह क्या है? क़ुरबानी इमाम मज़लूम करबला। चंद जुमले मसाइब के भी बयान कर देना चाहता हूँ। इंसाफ से बताइए, हमारे घर से एक जनाजा निकलता है तो हमारी क्या कैफियत होती है? अफसोस, लम्हे फ़िक्रिया हैं, एक जनाजा घर से निकलता है। उस हुसैन मज़लूम करबला से कोई पूछे, सुबह आशूर से असर आशूर तक 71 जनाजे उठाए हैं। आपने देखा भी होगा, एहसास का मकाम है कि एक जनाजा निकलता है, ना में खाने का एहसास, न पीने का एहसास, न नमाज का एहसास, न रोज़े का एहसास, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मगर हुसैन मज़लूम करबला ने आइज़ा का भी जनाजा उठाया, अक़रबा का भी जनाजा उठाया, बेटे का जनाजा उठाया, भाई के कटे हुए बाजुओं को उठाया, भतीजे कासिम के लाशों के टुकड़ों को अबा के दामन में समेटा। एक ही जुमला का, पालने वाले तेरा शुक्र है। और उसके बाद भी नमाज को नहीं भूले, नमाज याद रही। बात आ गई है तो कहता चलूँ, एक आलिम दीन थे शाम में जो बहुत हर मजलिस में एक जुमला कहा करते, काश हम करबला के मैदान में होते। बस यहीं पर आपकी रहमत तमाम है, अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। काश हम करबला के मैदान में होते तो अपनी जान आका हुसैन पर निछावर कर देते। आलिम दीन का बयान है कि मैं ख़ुद मजलिस पढ़कर जब मिंबर से उतरा, अपने हुजरे में गया, टेक लगाया। अक्सर होता है इंसान जब थक जाता है तो टेक लगाता है, आंख बंद करता है तो गुनूदगी तारी होती है थकन की, जो कि नींद नहीं आती है। आलिम दीन कि मैं जग रहा हूँ, हल्की तो गुनूदगी तारी हुई। क्या देखा कि मैदान करबला है, जंग छिड़ी हुई है। आका हुसैन ने आवाज़ दी, ये आलिम दीन सामने खड़े हो जाओ, तीरों को रोक लो ताकि मैं नमाज अदा कर सकूं। मौला आलिम दीन कह, मैं बहुत खुश हुआ कि मौला ने हमें आज ये मौका दिया है। आलिम दीन कह, मैं खड़ा हुआ, इमाम ने नमाज शुरू की। क्या देखा कि एक तीर सनसनाता हुआ चला। वो करीब था कि इमाम के हमारे दाएं बाजू में पेवस्त हो जाएगा। मैं फ़ौरन बाईं सिमत हटा, वो तीर जाकर इमाम के दाहिने बाजू में पेवस्त हो गया। आलिम दीन ने कहा, मैं घबरा गया, सोचा नहीं अब दूसरा तीर इमाम तक नहीं जाने देंगे। अपनी क़ुव्वत को समेटा, खड़ा हुआ कि अब दूसरा तीर इमाम तक नहीं जाने देंगे। कि देखा कि अनकरीब दूसरा तीर हमारे बाएं बाजू में पेवस्त हो जाएगा। दिल दहला, मैं फ़ौरन दाहिनी सिमत हटा, तीर जाकर इमाम के बाएं बाजू में पेवस्त हुआ। आलिम दीन कह, मैं घबरा गया, लर्ज़ा जिसमें थरथराहट पैदा हुई कि मौला ने मुझे आज ये मौका इनायत फरमाया और एक भी तीर में हम रोक नहीं पा रहे हैं, सब मौला तक जा रहे हैं। आलिम दीन का बयान है कि हमने अपने पैरों को ज़मीन पर जमाया और ये कोशिश की कि अब ये तीर इमाम तक नहीं जाने देंगे। अल्लाहु अकबर। तारीख़ से लिखा, आलिम दीन का बयान है कि देखा कि वो तीर अनकरीब हमारे सीने में आकर पेवस्त हो जाएगा। जैसे ही वो तीर करीब आया, आलिम दीन कह रहे हैं मैं फ़ौरन झुक गया, वो तीर जाकर इमाम के सीने में लगा। इमाम ने नमाज तमाम की और तमाम करने के बाद एक जुमला कहा, ये आलिम दीन आज से ये ना कहना काश करबला के मैदान में होता तो अपनी जान आका हुसैन पर निछावर कर देता। अरे वो ज़ुहैर और सईद थे जो सर से पैरों तक तीरों में छलनी हो गए और छलनी होने के बाद भी आवाज़ दी, मौला अगर हक़ नुसरत में कोई कमी वाक़ हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। आज यहाँ कोई ज़ुहैर नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि हुसैन ने जिस दीन को बचाकर तुम्हें पहुँचाया है तुम उस दीन पर अमल कर लो, यही हुसैन के लिए काफ़ी है। व दावाना आखिरुना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
क्या मिनट हुआ? नाज़रीन हज़रात, हम आपके सामने मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के हमराह महफ़िलों मजालिसों के ज़रिए आपके सामने आपका छोटा भाई मिर्ज़ा अली बेग हाज़िर होता रहेगा। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफिज़।